بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے ہم ایک مرتبہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 206 پہ۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس کی عزت یا پرائیڈ یا آنر اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی غلطی پہ یا اپنے گناہ پہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عزت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کبر کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں پہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر کی بات نہیں ہو رہی۔ تکبر کے علاوہ عزت سے مراد ہے کہ ایک انسان جو اپنے روزمرہ زندگی میں، اپنی انوائرمنٹ میں اپنی سٹیٹس کو، اپنی آنر کو، اپنی جھوٹی شان کو، اپنی جھوٹی پوزیشن کو، اپنے عہدے کو، اپنی جاب کو، اپنی کوئی لیڈرشپ اگر اس کو کوئی ملی ہوئی ہے، اس کو کوئی اگر صدارت کے عہدے پہ ہے یا اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کو کوئی ایسا فیل کرنا پڑ جائے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کو یاد دلائی جائے کہ خدا کا خوف کرو، خدا کو یاد کرو، تو وہ بجائے خدا کو یاد کرنے کے اور اپنے معاملات درست کرنے کے، اپنا قبلہ درست کرنے کے، وہ اس فیئر سے اور اس ڈر سے کہ اس کی پوزیشن چھوٹ جائے گی اس سے یا چھن جائے گی، یا اس کا جاہو جلال یا اس کا وقار یا اس کا آنر، جو چار لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یا آج کل دیکھا جائے تو جیسے سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ لوگ انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ ہے، تو ایک انسان حق بات کو اس لیے چھپائے کہ اس کی فین فالوئنگ ختم ہو جائے گی، اس کو لوگ انفالو کر لیں گے، انسبسکرائب کر دیں گے، اور اس وجہ سے وہ صرف ٹرینڈنگ باتیں کرے، صرف وہ باتیں کرے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اور لبرل ہو کے اور دین کو ٹیڑھا میڑھا کر کے وہ پریزنٹ کرے، اور جو حق بات ہے اس کو چھپائے اور حق بات کو پرومیننٹ نہ کرے، اس کو کنسیل کرتا رہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے نا جہنم کافی ہے، کافی ہے، اس کو کافی ہو جائے گی جہنم اس سارے معاملے کے لیے جو کچھ وہ کرتا رہا دنیا میں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے ڈر سے، اپنی پوزیشن کو لوز کرنے کے ڈر سے، اپنے عہدے کو لوز کرنے کے ڈر سے، اگر آپ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، آپ کو جب یاد کرایا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے احکامات کو فالو کرو، اپنی پوزیشن، اپنی آنر، فالس پرائیڈ، اس کو مت نظر میں رکھو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو ایک انسان اگر اپنی جھوٹی عزت لوگوں کے سامنے برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو بہت واضح طور پہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کافی کا مطلب ہے کہ اس کی جہنم پکی ہے، کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیے گا، اس کی جہنم پکی ہے، اور ایز اے فائنل ڈیسٹینیشن اس کے لیے جہنم ایبسولوٹ ہے، سرٹن ہے اگر اس نے ایسا کیا۔ تو کیا ہمیں روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کسی پوزیشن پہ ہم ہوں اور ہمیں کانفلکٹ آ جائے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے یا ہم نے اپنے باس کی بات ماننی ہے، ہم نے کسی فار ایگزامپل CEO کو خوش کرنا ہے کمپنی کے، یا ہم نے کسی اور کمپنی کا ٹینڈر لینا ہے اور ان کو خوش کرنا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرنا ہے۔ کیا ایسے واقعات آتے نہیں ہیں ہماری لائف میں؟ ضرور آتے ہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ اسی پر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ اپنا آنر جو ہے اس کو اللہ کے آنر کے لیے سیکریفائس کرو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جو شخص اپنی جھوٹی انا یا اپنا جھوٹا آنر اور اپنی جھوٹی ڈگنیٹی اور فالس پرائڈ اور لوگوں کی نظر میں جو عزت اس نے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ہے، تو اگر وہ اس کو پریفر کرے گا اللہ کے اوپر تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔